دوستوں 2-3 دن پہلے میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کی جس میں نے ذکر کیا کہ ایک چاکلیٹ کھانا چاہ رہا تھا جو امپورٹڈ نکلی اور مہنگی تھی. میں نہیں کھا سکا. اس کے بعد بس میں چڑھا تو ایک کہانی سننے کو ملی کہ ایک صاحب ہیں جو بس میں چڑھتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، ٹکٹ خریدتے ہیں اور اترتے ہیں مختلف جگہوں پر. پھر ان کا کام بس میں سفر کرتے رہنا ہے، کہیں اتر گئے، کہیں چڑھ گئے اور کھاتے پیتے گھر آنے کے صاحب. تو وہ میں نے ایک چھوٹی سی ویڈیو ریکارڈ کی. تو اس پر میں نے دیکھا کہ میرے ظاہر کچھ لوگ مجھے دیکھنے لگے ہیں تو بہت دلچسپ کامنٹس آئے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جو چاکلیٹ جس کا میں اظہار کا، ہمارے ایک دوست ہیں پریس کلب میں سعید جان، انہوں نے مجھے میسج کر کے پوچھا کہ بھئی کون سی چاکلیٹ ہے جو آپ نہیں خرید سکے. تو میں نے کہا بھائی وہ اس کا نام بتایا چاکلیٹ کا. تو میں پریس کلب آیا تو میرے لیے وہ چاکلیٹ رکھی ہوئی تھی تو میں نے چاکلیٹ کھائی. تو سعید جان صاحب کا شکریہ. ایک تو یہ ہے کہ زندگی میں اچھے دوست مل جائیں تو اسے اپنی خوش بختی جانیں. دوسری بات یہ کہ وہ جن صاحب کا میں نے تذکرہ کیا جو ٹکٹ خرید کے صرف بس پہ چڑھتے ہیں، بیچ میں اتر جاتے ہیں، پھر چڑھ جاتے ہیں، ان کا کام یہی ہے. اس پر بہت دلچسپ کامنٹس آئے اور بہت اچھے کامنٹس آئے. مختلف لوگوں نے مختلف اپنے کچھ جاننے والوں کے بارے میں لکھا کہ جن کی یہ عادت ہے. ایک صاحب جو میرا خیال ہے ریگولرلی میرا ویڈیو دیکھتے ہیں میرے، انہوں نے یہ بس میں سفر کرنے والے صاحب کی کہانی کو البرٹ کیمو کے نویلا دی اسٹرینجر سے ملایا. میں چاہتا ہوں کہ آج اور مجھے یہ بات دلچسپ لگی، میں نے اس زاویے سے اس واقعے کو نہیں سوچا تھا. البرٹ کیمو یا البرٹ کیمو یہ الجزائر میں پیدا ہوئے اور فرانسیسی رائٹر اور فلسفی تھے. غالباً 1942 میں ان کا انتقال ہوا، 46 برس کی عمر میں، بہت چھوٹی عمر میں. باکمال آدمی تھے. ان کا یہ جو نویلا ہے دی اسٹرینجر بہت مقبول نویلا ہے. بہت لوگ جن لوگوں کا بھی علم و ادب سے تعلق ہے انہوں نے یہ کہانی پڑھی ہوئی ہے. یہ کہانی ایک ایسے شخص کے بارے میں، اس کا نام موسوع ہے. موسوع جو ہے وہ اس کی والدہ کے انتقال کی اس کو خبر ملتی ہے جو ایک ریٹائرمنٹ ہوم میں رہ رہی ہیں. لیکن اس کے انتقال کی خبر سے وہ کچھ متاثر نہیں ہوتا. جاتا ہے وہاں اور جب وہاں جو لوگ اہتمام کر رہے ہوتے ہیں ان کو تدفین کا، وہ کہتے ہیں کہ آپ کو چہرہ وغیرہ دیکھنا ہے یا کچھ، انکار کر دیتا ہے اور بہت ہی ایک بے دلی کا، بے حسی کا سا مظاہرہ کرتا ہے اپنے والدہ کے انتقال پر. اور پھر وہ وہاں کھڑے ہو کے سگریٹ بھی پیتا ہے اور کافی بھی پیتا ہے اور لوٹ آتا ہے. والدہ کا انتقال ایک بہت بڑی خبر ہے، اس کی زندگی میں ہونی چاہیے ایک انسان کی زندگی میں، لیکن وہ ایک خاص طرح کی، انگریزی کا لفظ ہے انڈیفرنس، اس سے گزر رہا ہے. پھر وہ اپنے شہر لوٹتا ہے تو یہاں اس کی ملاقات اپنی پرانی جاننے والی لڑکی مری سے ہوتی ہے، جس سے اس کا ایک تعلق بن جاتا ہے. اس کے 2 پڑوسی ہیں، ایک کا نام ریمنڈ ہے. اچھا، یہ جتنے کام یہ ہو رہے ہیں یہ بہت بے دلی سے کر رہا ہے، اس میں اس کا بھرپور جذبہ کوئی شامل نہیں ہے. اور ریمنڈ اس کا ایک پڑوسی ہے جو اس سے کہتا ہے کہ اس کی ایک خاتون سے اس کا تعلق ہے جو اس سے بے وفائی کر رہی ہیں، تو اس کے لیے مجھے خط لکھ دو اور خط لکھ کے ان خاتون کو یہاں بلا لو. تو یہ بغیر کچھ زیادہ پوچھے بغیر خط لکھ دیتا ہے. وہ خاتون آ جاتی ہیں، یہ ریمنڈ جو بدتمیزی کرتا ہے اس سے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. پھر ایک دوسرا پڑوسی ہے، اس کا ایک کتا ہے، اس کتے کی کہانی ہے. پھر وہ جو خاتون ریمنڈ جس کو بلا کر، جو ریمنڈ کے ساتھ کا تعلق تھا کہ کبھی اس کے بھائی ہیں اور دوست ہیں، ان سے کہیں بیچ پہ ملاقات ہوتی، جھگڑا ہو جاتا ہے. تو اسی کہانی کے دوران یہ جو ہمارا مرکزی کردار ہے موسوع، اس سے قتل بھی ہو جاتا ہے. اور لیکن یہ سب کام، یہ پوری کہانی میں وہ ایک انڈیفرنس ہے، ایک بے حسی ہے، ایک بے دلی ہے، ایک بے توجہی ہے، اور وہ اس طرح سے وہ کام چل رہا ہے اس کا. پھر وہ عدالت میں جاتے ہیں، وہاں بھی وہ اس کو اپنے کسی بھی کام پر نہ کوئی افسوس ہے نہ خوشی ہے. ایک خاص طرح کی بے کیف زندگی ہے اس کی. بے کیفی کا لفظ میرا خیال ہے بے کیف زندگی کی ترکیب بہتر ہوگی. اور اسی طرح یہ کہانی، پورا جو نویلا ہے وہ اسی طرح اس کی بنت ہے. یہ کہانی بہت مشہور ہوئی تھی اس زمانے میں، وجودیت کی ایک تحریک چل رہی تھی. اب بھی بہت سے لوگ وجودیت کی تحریک کو پسند کرتے ہیں، اور اس میں یہ جو لا یعنی
اور لامعنی جو زندگی کے پہلو ہیں اس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، اور وہ آدمی زندگی بسر کر رہا ہے، ہر کام ہو رہا ہے لیکن بے دلی سے ہو رہا ہے۔ یہ کہانی تھی دا اسٹرینجر، البرٹ کیمو کے ناول کی، نویلا کی۔ اب مجھے نہیں معلوم، ہے دلچسپ، میں نے کہا، لیکن وہ جن صاحب نے میری اس پچھلی ویڈیو پہ کامنٹ کیا تو میں نے کہا وہ جو دلچسپ بات لگی، وہ جو بس میں جن کا میں نے تذکرہ کیا ہے، صاحب کا جو اترتے ہیں چلتے ہیں اترتے ہیں چلتے ہیں، اب مجھے نہیں معلوم ان کی کیا کہانی ہے، لیکن البرٹ کیمو کے اس نویلا کی یہ کہانی ہے۔ اگر آپ کا ادب سے تعلق ہے تو آپ نے پڑھا ہوگا، نہیں پڑھا تو پڑھ لیجئے۔